ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ، اس کی تھوڑی سی شروع میں ہم وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی 7 لمبی صورتوں میں سے ہے۔ ان کی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اخذ سبع الاول فہو حبر، جس نے یہ 7 صورتیں حاصل کر لیں وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سمجھ کے ساتھ اس نے پڑھ لیا، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے، یعنی یہ شروع کی 7 صورتوں کو جس نے سمجھ کے ساتھ پڑھ لیا تو وہ ایک بہت بڑا عالم بن گیا۔ اور اس میں ہمیں یہ صورت بہت سارے نصیحتیں اپنے اندر لیے ہوئے احکامات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن اس وقت جس طرح ہمارے ہاتھوں میں ہے اس طرح اترا نہیں تھا، یعنی قرآن کی نزولی ترتیب، یعنی اس کے نازل ہونے کی جو سیکوینس ہے، ترتیب ہے، وہ اس سے مختلف ہے جو اس وقت یہ بکش فارم میں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ترتیب بتائی کہ سورہ البقرہ کو کس مقام پر رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو بعد میں اترے ہیں، لیکن سورہ البقرہ چونکہ شروع میں ہے تو وہ یہیں پر ہی آ گئے، اور بہت سارے قصوں پر مشتمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ قصے مطلب یعنی یہ کہ کہانیاں مختلف امتوں کی، اور خاص طور پر بنی اسرائیل کے قصے ہمیں یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ اور قرآن کو لینے کا طریقہ وہی ہے کہ اس میں جیسے قرآن میں آتا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، یہ تمہاری باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی اگر قرآن میں کوئی قصہ کہانی بھی بیان ہوگی تو اس کو ہم یہ نہیں کہ اس شخص کے کردار کے پیچھے ہوں گے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس شخص کے کردار کی تعریف کی جا رہی ہے تو ہم اس کی صفات کو اپنے اندر پیدا کریں، اور اگر وہ مغضوب علیہم میں ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض ہیں اور اس طرح سے ان کی بات بیان ہو رہی ہے کہ ان پر لعنت آئی، تو پھر ہم ان اعمال سے بچیں گے جو وہ کرتے رہے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنام القرآن، قرآن کا کوہان بھی قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، یقیناً شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بے چینی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات یعنی خود آپ اس طرح کی کوئی چیز محسوس کر رہے ہوتے ہیں، یا نئے گھروں میں جاتے ہیں تو تب اس طرح کا کچھ ہوتا ہے، تو کیا ہے کہ اس سورہ کی تلاوت کی جائے گھروں میں۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے حفظ میں شامل کر لیا جائے، تو آپ بھولنے کے ڈر سے اس کو بار بار پڑھیں گے، ہے نا، تو ایک طرح سے اس میں آپ کے روزانہ کی پڑھی جانے والی چیزوں میں شامل رہے گی۔ اسی طرح اس کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے آخر تک رات سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، اور جو ان کو پڑھ لے اس کے لیے یہ کافی ہو جاتی ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، یعنی جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے جب شیطان گھر سے بھاگ جائے تو الحمدللہ گھروں میں چین و سکون اور برکتیں آ جاتی ہیں۔ ابو ماما باہلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نہایت روشن صورتیں بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان، یعنی جو شیڈوز ہوتے ہیں نا، یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہوں، یہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے جھگڑیں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے، اور اسے چھوڑ دینا موجب حسرت ہے، اور اہل باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ یہ ان صورتوں کا حفظ کرنا، ان کی تفسیر پڑھنا اور ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لینا، سبحان اللہ، قیامت والے دن یہ آپ کے لیے سفارشی ہوں گے۔ سفارشی کون ہوتا ہے؟ جو آپ سے یعنی کہ مصیبتوں کو ہٹاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء اس زمانے میں اتری جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ تو پھر یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی کے بعد نازل ہونے والی صورتیں ہیں، ادروائز رسالت تو آپ کو پہلے ہی آ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ سورت شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسمی 7 نام کے اللہ کے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں اس کا اردو ٹرانسلیشن کھول لوں ذرا۔
اور شروع میں جو پہلی آیت ہے وہ ہے الف لام میم. الف لام میم یہ تینوں الگ طرح سے پڑھے جانے والے حروف ہیں. حروف مقطعات بھی کہا جاتا ہے. یہ کچھ صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، یعنی ٹوٹل قرآن میں 114 صورتیں ہیں، تو کچھ صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. اور مقطعات قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھے جاتے ہیں. اس کو علم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور ان کا معنی ظاہر ہے کہ یہ حروف تہجی کے نام ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا کوئی معنی بتائے ہوں. تو پھر یہ ہے کہ ہم بھی اس کے معنی بیان نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور اللہ پر ہی اس کا علم رکھیں گے کہ ان حروف کے معنی کیا ہیں. اور ایک بات جو ہے، جو سب سے قریب تر بات معلوم ہوتی ہے، یعنی مختلف مفسرین نے اپنی طرف سے کچھ نکات بیان کیے ہیں کہ ان الفاظ کے کیا معنی ہو سکتے ہیں. لیکن جو ایک بات سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان حروف کے ذکر سے دراصل ساری دنیا کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو انہی حروف تہجی میں اتارا ہے. اگر تمہیں اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک ہے تو حروف تہجی تو تمہارے بھی علم میں ہے، یعنی 29 جو حروف ہیں عربک کے لینگویج کے، تو تم بھی ان کو استعمال کر کے کوئی صورت بنا لاؤ. لیکن اور یہ چیلنج قرآن میں 3 مقامات پر دیا گیا ہے. لیکن اور یہ نہیں کہ اس کے بارے میں کوششیں نہیں ہوئیں، ازل سے لے کر اب تک اس کے بارے میں کوششیں ہو رہی ہیں. آج بھی جو ہے قرآن کا نعوذ باللہ ایک ورژن شاید فرقان کے نام سے موجود ہے، لیکن وہ سبھی جو ان سے ہیں کوئی بھی اس کی مثل نہیں لا سکا جس طرح یہ کتاب فصاحت و بلاغت کا نمونہ ہے. اس کے بعد فرمایا ذالکہ یہ الکتاب و کتاب، یعنی چیلنج پہلے ہی شروع ہو گیا، اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ دراصل اب جو کتاب تم پڑھنے جا رہے ہو الکتاب، اس کو جب الف لام سے کوئی لفظ شروع ہوگا تو اس کو ہم زبر سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور ال کا مطلب ہوتا ہے معرفہ، یعنی یہ کتاب جو تمہارے ہاتھوں میں ہے یہ خاص کتاب، لا ریبہ کوئی شک نہیں فیہ اس میں، ہدل ہدایت ہے، للمتقین تقوی کرنے والوں کے لیے. تقوی کا وقایا سے ہے، یہ مطلب ہوتا ہے ڈرنا، ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے بچ بچ کر اپنی زندگی گزارے ان لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت کا کام دے گی، ٹھیک ہے. اور پہلی آیت یعنی دوسری آیت میں فرما دیا گیا کہ یہ کتاب جو تم اب پڑھنے جا رہے ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی ہر بات یقینی ہے. اور آپ یہ دیکھیں دنیا میں مختلف کتابیں آپ پڑھتے ہیں، لیکن ان کی ہر بات یقینی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ کسی انسان نے لکھی ہوتی ہیں اور کسی خاص زمانے سے تعلق رکھتی ہیں. بہت سے نظریات پیش کیے جاتے ہیں، کچھ عرصے بعد آنے والے لوگ ان نظریات میں کوئی نہ کوئی نکتہ چینی کرتے ہیں، ان کو بدل ڈالتے ہیں، پھر اگلا زمانہ آ جاتا ہے، پھر اسی طرح چینج ہوتے رہتے ہیں. یہ زندگی کے ہر میدان میں ہوتا ہے، چاہے سائنس کا میدان ہو، ریسرچز چینج ہوتی رہتی ہیں، کوئی بھی اور میدان بھی آپ لے لیں، چاہے انجینئرنگ کا ہو، صنعت و حرفت کا ہو، یا کوئی بھی معاملات ہوں. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں مختلف نظام متعارف کرائے گئے، کہیں سوشلزم تھا، کہیں کمیونزم تھا، یا اسی طرح خلافت ہے، ملوکیت ہے، یعنی سیاست کے مختلف نظام ہیں، معاشرت کے اور معاشی مختلف نظام ہیں، یعنی سود کا کہیں کاروبار ہے اور کہیں کچھ. تو لیکن کیا ہے کہ وہ کبھی بھی ایک نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے، بدلتے رہتے ہیں اور دوسرے لوگ ان کو جھٹلاتے رہتے ہیں. لیکن یہ کتاب جو تم پڑھنے جا رہے ہو اس کے بارے میں یاد رکھو کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس کی ہر بات حق ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے، اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جھٹلانے والوں کے لیے نہیں، جو جان بوجھ کر مین میخ نکالیں، جانتے بوجھتے اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں. تو ہدایت کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو ہر ایسی چیز سے اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں جن کے کرنے یا چھوڑنے سے ان کو اللہ کا ثواب یا سزا آنے کا ڈر ہو، ٹھیک ہے. یعنی دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں نا، کہ وہ کام کرتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ہو، اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں جن کی میں ان کو اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور متقین کے بعد لام آیا للمتقین، لام لیے فور واسطے، ٹھیک ہے، ہدن ہدایت ہے. اور پھر یہاں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت بھی پتہ چل رہی ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں گے جب آپ دنیا میں بھی کوئی مشین بناتے ہیں نا تو اس کے ساتھ ایک کیٹلاگ رکھتے ہیں،
وہ کیٹلاگ بتاتی ہے کہ اس مشین کا کام کیا ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. تو میرا نہیں خیال کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ کوئی پروڈکٹ آپ نے بائی کی ہو اور اس کے کام کرنے کا طریقہ آپ کو نہ آتا ہو. یہاں ایون یوٹیوب پہ پوسٹ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اب تو خیر یہ علم اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اس دن میں سن رہی تھی کہ انگلش لٹریچر میں ایک پورا جو اسپیشلائزیشن ہے وہ صرف اس سبجیکٹ میں ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو رائٹ ڈاؤن آن دا پروڈکٹس، کہ ان کے اوپر جو انگلش لکھی جا رہی ہوتی ہے اس میں آپ نے کیا کیا کس طرح کی انگلش یوز کرنی ہے، کیا لکھنا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مخلوق بنائی، انسان کو بنایا، اور اس کے ساتھ اس کی کیٹلاگ کہ اس کو دنیا میں کیا کرنا ہے اتارا ہی نہ ہو، بھول گئے ہوں اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ. جیسے یہ کہتے تھے نا کہ نہیں اللہ کی طرف سے کوئی چیز نہیں اتری، تو دراصل ان پر حیرت ہے، ان کی عقلوں پر، کہ اللہ کوئی مخلوق بنائے. اول تو پھر وہ یہ بات ہی نہیں مانتے کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، لیکن کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز کسی کے بغیر تو بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے ہی انسان کو بنایا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنا کے بھولے نہیں بلکہ اس کی ہدایت کا بھی پورا سے سامان کیا، اور یہ سامان کیا، اور اس کے بعد ہم مسلسل اللہ کی نگرانی میں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہی کتاب ہے جو اب قیامت تک کے لیے ہدایت کے لیے ہماری یہ کام دے گی. اور جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الحجۃ الوداع میں، یعنی جو اپنے ان کا آخری پہلا اور آخری حج تھا، اس کے خطبے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ کی کتاب، و سنت نبی ہی، اور اس کے نبی کی سنت. اگر ان دونوں کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک ہے. دنیا میں جتنے نظریات پیش کیے جا رہے ہیں، جو مختلف طرح کے باتیں سامنے آتی ہیں، اگر ان میں پڑھو گے تو ظاہر گمراہی ہے، کیونکہ وہ تو بدلتے رہیں گے. لیکن اگر اللہ کی کتاب کو اور نبی کے طریقے کو پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اچھا، للمتقین کے بعد لام الف آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت کا مضمون جو ہے آگے چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے آپ ہدل للمتقین الذین بھی پڑھ سکتے ہیں. اگلی آیت کو الذین سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ سانس نہ توڑیں تو للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اب کیونکہ یہ ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں، ان کی متقین کی. پہلی صفت ہے الذین، یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیبی ساتھ غیب کے، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، ومما اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. تو پہلی صفت کیا ہے؟ وہی جس کا اس دنیا میں تقاضا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ مرنے کے بعد ایمان کام نہیں آئے گا. کیونکہ جو ہی کوئی شخص مرتا ہے تو غیب کے پردے سارے ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر الغیب آیا ہے، جیسے پیچھے بھی بتایا نا، اسم معرفہ، پراپر ناؤن کیا ہوتا ہے کہ خاص ہے، عام غیب نہیں. مثلا آپ اس وقت میری بات سن رہی ہیں لیکن آپ مجھے دیکھ نہیں رہی ہیں، میں آپ کے لیے غائب ہوں. ٹھیک ہے. یا آپ اس وقت کلاس میں ہیں اور کچن میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ سے وہ سب کچھ غائب ہے. ٹھیک ہے. ایک تو غیب یہ ہوتا ہے. اور لیکن جب آپ کلاس سے فارغ ہوں گی تو کچن میں جائیں گی تو آپ وہاں کی ساری چیزیں آپ کے لیے سامنے نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. ایک تو یہ غیب ہے جس کو ہم نہیں دیکھ رہے، لیکن الغیب وہ چیز ہے جو کہ جس کا علم صرف وحی کے ذریعے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ عام غیب سے مختلف ہے. یعنی غیب سے مراد وہ ساری حقیقتیں ہیں، وہ حقائق ہیں جو انسان کے حواس اور عقل کی رسائی سے باہر ہیں. ٹھیک ہے. تو الغیب میں کیا کچھ شامل ہے؟ جیسے حدیث جبریل، آپ نے نام سنا ہوگا، حدیث کے ذخیرے میں بہت مشہور ہے. اس کے راوی امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ ہیں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف یہ بیان فرمائی کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لائے. یہ مسلم کی روایت ہے. تو الغیب میں کیا کچھ شامل ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتہ ہیں کہاں پر ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے. خبر کہاں سے ملی ہمیں؟ وحی کے ذریعے سے. فرشتے ہمیں نہیں پتہ، ہم نے دیکھے نہیں کبھی، الا یہ کہ ہم میں سے کسی نے محسوس کیے ہوں شب قدر میں، یا ان کی مدد کو محسوس کیا ہو آپ نے، اور لوگوں نے کیا بھی، جو ایمان میں بہت اعلیٰ درجات کو پہنچ جاتے ہیں. جیسے ریسنٹلی مجھے میری ایک فرینڈ نے بتایا کہ شب قدر کی صبح کو اس نے نامحسوس خوشبو محسوس کی، اور وہ صرف اس کو آ رہی تھی، اور وہ جب کمرے کو چھوڑتی تھی تو خوشبو ختم ہو جاتی تھی، کمرے میں واپس آتی تھی تو وہ خوشبو
وہ محسوس کرتی تھی، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں نظر نہیں آتے فرشتے. وہ مومنین کی مدد کو اترتے ہیں. احد میں اترے تھے، بدر میں اترے تھے، اور بھی جنگوں کے موقع پر، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے. لیکن جب انہوں نے جنگ کی مسلمانوں کے ساتھ مل کر تو کافروں پر ان کی ضربوں کے نشان نظر آئے، ٹھیک ہے. فرشتوں کی خبر بھی ہمیں کس نے دی؟ اللہ نے ہی فرمایا کہ فرشتے بدر کے میدان میں تمہاری مدد کے لیے آئے تھے. اس کی کتابوں پر، کتابیں کیا ہیں؟ مثلاً 4 بڑی کتابیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن، اور اس کے علاوہ جو چھوٹے صحیفے مریم علیہ السلام پر بھی یعنی کہ علم اتارا گیا تھا، اور بھی اس طرح جو بھی چھوٹے چھوٹے صحیفے ہیں وہ سارے کیا ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ علم ہی ہے، علم وحی ہے. ہم یہ ایمان لاتے ہیں کہ وہ انبیاء پر اترا تھا، ٹھیک ہے. ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا اور اس کے بعد کاتبین وحی اس کو لکھا کرتے تھے. یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن جو نہیں ماننے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محمد نعوذ باللہ خود گھڑ لایا ہے، خود سے اس نے بنا لیا. تو پھر یہ بھی الغیب ہوا نا کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اس کے رسولوں پر، رسول دیکھنے میں عام انسان ہوتا ہے، آدمی ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا تھا، شادی بھی کرتا تھا، اس کے بھی بچے ہوتے تھے. لیکن اللہ نے ان کو اپنے بندوں میں سے چن کر خاص مقام دیا اور ان کو اپنی رسالت کے لیے چنا. ان پر وحی آتی تھی، اللہ کے پیغامات آتے تھے جبریل امین کے ذریعے، ٹھیک ہے. ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی الغیب ہے. رسولوں نے ہی ہمیں بتایا کہ ہم رسول ہیں اور ہمارے پاس وحی آتی ہے. تو جو نہ ماننے والے ہیں وہ اس بات کو جھٹلا دیتے ہیں. وہ نبیوں کو عام انسان کہتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، نعوذ باللہ. پھر ہے یوم آخرت. ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ الغیب کا دن ہمیں نظر نہیں آ رہا. زندگی چلتی چلی جا رہی ہے. کوئی کہے کہ ہزاروں سال تو گزر گئے، کوئی قیامت نہیں آئی، تم مجھے کس قیامت سے ڈراتے ہو؟ نہیں، ہم مومن اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کا دن آنا ہے اور اس دن اچھے اور برے کا حساب ہو جائے گا. مالک یوم الدین، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، اس دن صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی مالک ہوں گے. اس کے بعد اچھی یا بری تقدیر، یہ ایمان مفصل اور مجمل میں بھی آتا ہے، آپ نے شاید پڑھا بھی ہو. اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. ہمارے ساتھ جو بھی اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو بھی برا ہوتا ہے اللہ ہی کی کے اذن سے ہوتا ہے. خواہ اس میں بعض اوقات ہماری اپنی غلطی سے ہوتا ہے یا جو بھی کچھ سامنے آتا ہے، کیونکہ جو اچھا ہوتا ہے اس کی نسبت اللہ ہی کی طرف کی جاتی ہے، لیکن سب کچھ ہی اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو یہ سب چیزیں الغیب میں شامل ہیں اور انہیں دیکھے بغیر ان پر ایمان رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو قرآن کی ہدایت سے فیض یاب ہونے والے کون سے لوگ ہیں؟ قرآن کی ہدایت سے اپنی زندگیوں کو سجانے والے کون سے لوگ ہیں؟ جو اس الغیب پر ایمان لاتے ہیں. یہ ان کی پہلی صفت ہے. جب وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور اس کے بعد جب اعمال کرتے ہیں تو وہی اعمال قبول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ جیسے کچھ یہودیوں کو بھی دیکھا گیا کہ وہ ہمارے جیسا روزہ رکھتے ہیں. وہ کس لیے؟ تاکہ اپنے آپ کو جسمانی طور پر فٹ کر سکیں، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے تو ان کے روزے مقبول نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اور پھر یہ کہ الغیب پر ایمان لانے کے لیے وحی پر ایمان لانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں کے دیکھے پر بھروسہ نہیں کر سکتے. یعنی اگر کوئی کہے کہ مجھے تو اللہ نظر ہی نہیں آتا، فرشتہ نظر نہیں آتا، تو میں نہیں مانتا. تو اس کو جاننا چاہیے کہ انسان کو تو علم ہی نہیں اتنا دیا گیا کہ وہ سب کچھ جان سکے، ٹھیک ہے. اگر آج آپ کو کوئی کہتا ہے کہ میں چاند پر گیا ہوں تو آپ اس کو مان جاتے ہیں، حالانکہ آپ نے دیکھا نہیں ہوتا کہ کیسے اس کا کوئی سواری اس کی جہاز یعنی کوئی چاند پر گئی اور وہ وہاں پر اترا، ٹھیک ہے. تو نہ ماننے والے پھر کوئی بھی دلیل ان کو دو، وہ مانتے نہیں ہیں. اس کے بعد ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اور دوسری بات یہ کہ پہلی عبادت کیا ہے جو غیب پر ایمان لا کر یہ کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں. اور قائم کرنے سے مراد خالی اس کو پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کے ارکان اور شرائط کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، جس طرح سے فرض کی گئی ہے، جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی ہے، اس طرح سے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. اور نماز آپ یہ دیکھیں کہ مومن کی زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس میں کوئی بریک نہیں، 24/7 آپ نے پڑھنی ہے، کوئی اس میں چھٹی نہیں ہے. ایون یہ کہ اگر آپ بیمار بھی ہیں تو آپ کو اجازت ہے، رخصت دی گئی ہے کہ آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، یعنی جتنی بھی آپ کو استطاعت ہے. لیکن نماز کا کوئی ناغہ نہیں، نماز کی کوئی قضا نہیں ہے. اگر وقت نکل جائے آپ سے، آپ کہیں رہ گئے تھے، تو اس کی قضا کیا ہے کہ جب یاد آئے یا جب آپ جاگیں یا جب بھی وقت ملے تو آپ اس نماز کو پڑھ لیں.
اور جیسے بھی بتایا کہ نماز کو قائم کرنے سے مراد کیا ہے کہ اس کے سارے ارکان اور شرائط کے ساتھ پڑھنا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. ٹھیک ہے. اور نماز کو نہایت اعتدال اور آرام سکون سے پڑھیں کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کا حساب ہونا ہے. پہلا حساب ہی اس کا ہے. جو نماز کے امتحان میں کامیاب ہو گیا اس کی ساری باتیں باقی بھی اس کی کامیابی ہوگی، لیکن جو نماز کے پہلے ہی امتحان میں فیل ہو گیا تو اس کے وہ باقی معاملات میں بھی وہ یعنی کہ مسئلہ پڑے گا اس کو. اور آرام سے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سجدہ 7 ہڈیوں پر کیا جاتا ہے تو باقاعدہ اطمینان کے ساتھ پورا رکن ادا کیا جائے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھا جائے. اسی طرح سجدہ کرنے کے بعد بیٹھیں، آرام اطمینان کریں یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے اور پھر دوسرا سجدہ کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں آپ، ایک رکن سے دوسرے میں جا رہے ہیں، تکبیر ہو رہی ہے تو آپ اس رکن کو پوری طرح سے ادا کریں گے. اس کو ادا کرنے کے بعد پھر پوری طرح سیدھے ہوں گے. پھر یعنی رکوع میں گئے ہیں تو پھر آرام سے کھڑے ہوں گے اور پھر سجدے میں جائیں گے. اور اسی طرح مردوں کے لیے جماعت کا اہتمام کرنا بھی نماز کو قائم کرنے میں شامل ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی 3 آدمی نہیں جو کسی بستی میں ہوں یا بادیہ میں یعنی جنگل میں جن میں نماز قائم نہ کی جاتی ہو مگر شیطان ان پر غالب آ چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر 3 آدمی بھی ہیں تو پھر کیا کریں گے، وہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھیں. اور صفوں کو درست رکھنے کا حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو ایسے درست رکھتے ہیں جیسے تیر سیدھے کیے جاتے ہیں. اور یہ کیوں تھا ایسا سب کچھ اتنا احتیاط کرنا سب میں؟ اس لیے کہ نماز کو اس کے پورے ارکان کے ساتھ ادا کرنا تھا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تیسری ان کی صفت کیا ہے کہ من اور ماں سے مل کر بنا یہ لفظ. من کا مطلب ہے سے، ماں جو، اور اس میں سے جو رزق رزق، اس میں آپ کو لفظ نظر آنا رزق کا. رزق میں ساری چیزیں شامل ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہم صرف مال کو رزق سمجھتے ہیں لیکن آپ کا وقت، آپ کی کوئی بھی صلاحیت، آپ کی کوئی بھی جو اہلیت ہے، آپ کا جو مال ہے، آپ کے بچے ہیں، اور یہ سارا کچھ کیا ہے، یہ دراصل آپ کو رزق دیا ہوا ہے اللہ نے. اور اس میں اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے. یہ سب کچھ ہی اللہ کا عطا کردہ ہے. رزق نا، نون الف زبر نا، یہ پیچھے آپ اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں ہم نے رزق دیا ہم ان کو، علیہم پڑھا تھا نا، اسی سے ہم ہے. ينفقون نفقہ کا مطلب ہوتا ہے نون فا قاف، اس کا روٹ ہے کہ وہ نفقہ کا مطلب ہوتا ہے ٹنل. ٹنل کیا ہوتی ہے؟ 2 سائڈ سے اس کا منہ کھلا ہوتا ہے. تو مومنین کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک سائڈ سے مال آتا ہے تو اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، دوسری طرف سے وہ نکالتے رہتے ہیں، اس کو جمع نہیں کر کے رکھتے. اور جمع نہ کر کے رکھو تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور عطا کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ 3 صفات اس آیت میں بتائی گئی ہیں. غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اگلی آیت ہے لا، پھر سے چل رہا ہے، لام الف آ رہا ہے. والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما ساتھ اس کے. با کا ترجمہ آپ نے بسم اللہ میں پڑھ لیا. تو ماں جو انزلہ نازل کیا گیا الیکا آپ کی طرف، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اس پر وہ ایمان لائیں. متقین کی اگلی صفت کیا ہے کہ قرآن پر. وما انزل من قبلک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن ہی نازل نہیں کیا گیا بلکہ حدیث کا پورا ذخیرہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتے تھے مگر وہ وحی ہی ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے ہی ان کو وہ وحی آتی تھی تو وہ بات کرتے تھے. وما انزل من قبلک، اور جو کچھ نازل ہو چکا آپ سے پہلے، یعنی مومنین اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ لیٹسٹ ورژن ہے، یہی ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس سے پہلے بھی جو کتابیں گزری ہیں اس سب پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم مانتے ہیں کہ توریت بنی اسرائیل کی طرف آئی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر اتری، انجیل آئی عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور داود علیہ السلام پر آئی، اور اسی طرح باقی انبیاء پر بھی جیسے میں نے بتایا آپ کو صحیفے نازل ہوئے. تو ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے تھے، لیکن اس میں لوگوں نے تحریف کر دی. ٹھیک ہے. تو اب جو قیامت تک کتاب بدلی نہیں جائے گی اور جس میں لوگوں کی ہدایت کا سامان ہے وہ قرآن ہے. لیکن جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، مومنین اس سب پر ایمان لاتے ہیں.
وبالآخرتی اور آخرت پر ہم وہ یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب شروع میں جب ذکر آیا نا آیت نمبر 3 میں کہ الذین یؤمنون بالغیب کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو وہاں پر آخرت پہلے ہی شامل ہو گئی تھی، میں نے بتایا، لیکن اس آیت کے اختتام پر پھر سے جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی بات پر تاکیدی مہر کر دی گئی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آخرت پر ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آخرت پر صحیح عقیدہ رکھنے والے ہی دراصل اہل اسلام ہیں۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو دوسرے جنم پر بلیو کرتے ہیں، کچھ لوگ مذاہب میں بہت سارے جنم پر بلیو پایا جاتا ہے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس جنم میں اچھا کرو گے تو گلے میں اچھے ہوگے، نہیں تو پتہ نہیں بندر بنا کے اٹھائے جاؤ گے، یا مختلف طرح کے لوگوں نے اوہام اور خرافات پر عقائد گھڑ رکھے ہیں۔ اور اسی طرح اہل کتاب نے بھی کیا کیا کہ انہوں نے بھی آخرت کے عقیدے کو بگاڑا۔ یعنی کبھی کہتے کہ جیسے یہود کو دیکھ لیں کہ ہم اگر آگ میں گئے بھی تو چند روز ہی جائیں گے، ٹھیک ہے، الا معدودہ، یعنی ایام معدودہ، کچھ ہی دن ہمیں آگ چھوئے گی، یعنی جتنے دن ہم نے بچھڑے کی عبادت کی تھی۔ اسی طرح عیسائیوں نے کیا عقیدہ بنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے ہمارے گناہ لے کر، تو اب ہم جو بھی کریں وہ ہم تو بخشے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن آخرت کا صحیح عقیدہ کیا ہے وہ اسلام ہمیں بتاتا ہے، اور اس پر یقین ہی انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اگر عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کے مطابق تو انسان دنیا میں جو بھی کرتا رہے، جیسا بھی ظلم کرتا رہے، تو یہ تو اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ تو منصف ہیں، وہ تو ایسا کوئی، یہ تو انصاف نہ ہوا کہ کوئی شخص دنیا میں ظلم کرتا رہے اور کہے میرا پیغمبر میرے گناہ لے کر سولی چڑھ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جن کی زندگیوں میں بہت ساری یعنی کہ اچھائیاں بھی تھیں مشرکین مکہ میں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری خرابیاں بھی تھیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جنگیں چلتی تھیں تو نسلوں تک رہتی تھیں، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور بھی بے شمار ظلم و فساد تھے، اور سب سے بڑھ کر شرک تھا، شرک ان کی، اور شراب دیکھیں کس طرح سے ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، کس طرح وہ اس کو پیتے تھے، اور بے شمار ایسی چیزیں تھیں جن کو اسلام نے آ کر بدلا۔ تو اس کو کیسے بدلا گیا؟ صرف عقیدہ آخرت کی وجہ سے، اللہ پر ایمان، اور اس کے بعد یہ جو آخرت میں دوبارہ جی اٹھنے کا عقیدہ ہے نا، اور یہ کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، یہ انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ پھر وہی صحابہ تھے کہ عرب جیسا ملک جو کہ دو سویلائزڈ کنٹریز کے درمیان تھا، یعنی ایک طرف روم ہے اور دوسری طرف فارس کی حکومتیں ہیں، اور یہ حکومتیں یعنی ایک طرف مجوسی ہیں اور دوسری طرف عیسائی ہیں، اور یہ عرب کو کچھ نہیں جانتے تھے، یعنی ان کی طرف کوئی آتا بھی نہیں تھا کہ یہ بدو قسم کے لوگ ہیں، جاہل گوار۔ تو لیکن وہ لوگ ہیں کہ جب اسلام کی روشنی آئی اور صرف 23 سال کے عرصے میں وہ جماعت تیار ہو گئی تھی، کہ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آدھی دنیا جو ہے وہ یعنی اسلام اور وہاں پر اپنے جھنڈے گاڑ چکا تھا۔ تو کیا چیز تھی جس نے ان لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا؟ وہ عقیدہ آخرت ہی تھا، یعنی کہ صحابہ کا یہ حال تھا کہ آخرت کا ذکر ہی سن کر رو پڑتے تھے، اور اسی لیے ہمیں بھی کہا گیا کہ دلوں کو نرم کرنے کے لیے کیا ہے، قرآن کی تلاوت کرو اور کثرت سے موت کو یاد کرو، یہ مرنا ہے میں نے ایک دن، اور جواب دہ ہونا ہے اللہ کے آگے اور پھر یہ کہ اس بات کا احساس ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہر وقت ہے۔ اس وقت میں نہیں جانتی کہ آپ کے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، یعنی اللہ تو نیتوں کے بھید بھی جاننے والا ہے، کہ اس نیت سے آپ قرآن کلاس میں بیٹھے ہیں، کتنا دل لگا کے آپ اس کو سیکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز جو ہے وہ روز روشن کی طرح قیامت والے دن سامنے آ جائے گی، اور انسان دیکھے گا اچھا یہ میں نے یہ نیت کی تھی، اس لیے یہ چھوٹا سا کام کیا تھا جو کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اتنا بڑا اجر میرا منتظر ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں پھر جب بھی یہ چیز جو ہے نا یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور یہی دراصل ایمان ہے، جب یہ ایمان دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے نا، اور یہ یقین ہو جاتا ہے کہ رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے اور مجھے کسی وقت اس کے آگے حاضر ہو جانا ہے، تو پھر ہر نماز میں بھی انسان یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے میری یہ آخری نماز ہو، ٹھیک ہے۔ کسی کے بارے میں غلط بیانی کرتے یا کسی کے بارے میں غلط سوچتے ہوئے بھی انسان چوکنا ہو جاتا ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا ہے، یہ اللہ کے علم میں تو ہے اور میرے سامنے آ جائے گا۔ تو وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ اچھا، اور پھر اس میں پتہ کیا ہے کہ قرآن کو ایک سیکھنے کا طریقہ، جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ریفلیکشنس ہوں آپ کے پاس،
تو یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، ان 3 الفاظ کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اپنے کچن کی بکٹ پہ لگا دیں، ٹھیک ہے، آنکھوں کے آگے آئیں گے کہ اچھا یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ اور ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی چیز کو مان جاتے ہیں، اس کے بعد آپ اس پر یقین لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ کو کسی نے بتایا کہ آج باہر موسم اچھا نہیں ہے، بارش ہوگی، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے مطابق تیار ہو جائیں گے نا، کیونکہ آپ خبر دینے والے کی بات پر آپ نے یقین کر لیا، تو آپ امبریلا ساتھ رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی آخرت کی زندگی سے اتنا غافل ہے کہ لوگ اس کو بتاتے ہیں لیکن وہ ان کو جھٹلاتا رہتا ہے۔ یعنی ایک عام جو پیشین گوئی ہے اس پر ہم اندھا دھند اعتبار کرتے ہیں کہ آج موسم ایسا ہوگا، ایسی تیاری کرنی ہے، لیکن جو ہدایت کی بات ہے جس کا تعلق ہماری آخرت سے ہے، ہمیشہ کی زندگی سے ہے، اس پر ہم چیک کریں کہ ہمارا ایمان کیسا ہے اور یقین کیسا ہے۔ اور پھر فرمایا آخری آیت انشاءاللہ یہ والی کرتے ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی جن کی صفات ابھی بتائی گئی، للمتقین آ رہا نا، تو اس کے بعد ان متقین کی جو صفات بتائی گئی، تو یہی وہ لوگ ہیں، اللہ اوپر ہدن، ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ یعنی جو یہ صفات اپنا لے گا، جو ان عقائد پر کام جم جائے گا، یہی دراصل رب کی اصل ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو کہیں گے نہیں ہدایت کی بات یہ نہیں ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں ہدایت کیا ہے، تم کیا اپنی زندگی خراب کر رہی ہو اور نمازیں پڑھنے کی تمہیں پڑ گئی یا تم قرآن سیکھنا شروع ہو گئی ہو، تو آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں کس میں ہدایت ہے، یہ دیکھو یہ کام کر لو، اتنا کماؤ گی، دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گی، ٹھیک ہے۔ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا، تو انسان یاد رکھے کہ وہ جس کامیابی کی طرف بلاتے ہیں نا، یا جس ہدایت کی طرف آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ ابدی کامیابی کا راستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عقل مند وہ ہے نا جو کہ اپنے ہمیشہ کی کامیابی پر اپنی یہ فانی دنیا کی کامیابی کو ترجیح دے دے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس زندگی کے لیے تیاری کرے۔ تو اس زندگی میں اگر کامیابی چاہتا ہے انسان تو اس ہدایت پر عمل کرے، اور اس ہدایت میں آپ کو کیا صفات اپنے اندر لانی ہے وہ بتا دی گئی۔ وَأُولَئِکَ، اور فرمایا ہم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ المفلحون، پھر اسم معرفہ استعمال ہوا ہے، یعنی دنیا میں آپ کو بہت سارے کامیاب لوگ نظر آئیں گے، کوئی ڈاکٹر ہے تو پر آور کا کتنا کما رہی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی ڈاکٹر نہیں بھی ہے تو اس کو ویسے اللہ نے اتنی عقل دی ہوئی ہے، یا کوئی اتنا سمارٹ بنا ہوا ہے کہ حرام طریقے سے مالدار بنا ہوا ہے، تو ظاہری طور پر وہ لوگوں کی نگاہ میں بہت بڑا کامیاب ہے، بلین ایئر ہے، اور بڑی سی آسائشیں اس کی زندگی میں ہیں، لیکن وہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ جو پراپر ناؤن، یعنی یہ جو یہاں پر ہے نا المفلحون، جو پراپر کامیابی ہے وہ دراصل مکمل کامیابی جو آخرت کی کامیابی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ امتحان تو دنیا میں ہر ایک کے لیے ہیں، کوئی اگر ملین ایئر بھی ہے تو تکالیف سے تو گزارا ہی جاتا ہے، لیکن مومن کا کیا معاملہ ہے کہ آزمائشوں سے انسان کو گزارا جاتا ہے، لیکن آخرت کی کامیابی سے پہلے ہی وہ دنیا میں بھی ایسی کامیابی دیکھتا ہے کہ اس کا دل ایمان پر جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ ایمان لاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، آپ کا ایمان بوسٹ کرتا ہے، پھر آپ عمل کرتے ہیں، پھر آپ کا ایمان اوپر چڑھتا ہے، اور انسان اس طرح سے ایمان کے درجے چڑھتا چلا جاتا ہے۔ یعنی اگر انسان یہ سوچے کہ نہیں مجھے اس دین کو سیکھنے کا، اس پر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہو رہا ہے، تو دیکھیں یہ ہدایت اتنی قیمتی چیز ہے نا کہ یہ اس کی بھی تو کوئی قیمت ہونی چاہیے نا، دنیا کی ہر چیز کی قیمت ہے، کوئی گولڈ جیولری آپ لیتے ہیں تو اس کے لیے پے کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی پے کرنا پڑے گا نا، پے کریں گے تو پھر وہ کامیابی وہاں کی تو ہے ہی، دنیا میں بھی گارنٹیڈ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کچھ لوگ جب ہمیں نماز کی عادت ہو جاتی ہے، نماز میں ہمیں ایک سکون ملتا ہے، لیکن کسی دن ہم چھوڑتے ہیں تو کیسے روح بے چین رہتی ہے نا، تو یہ بھی ایمان کی علامت ہی ہوتی ہے کہ ہم بے چین ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے تو اس راہ کو پکڑ کے رکھنا تھا، اس میں تو میری کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان کے اندر یہ اوصاف ہوں تو وہ سمجھو کہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، اور ہمیشہ کی مکمل کامیابی سے وہی سرفراز ہوگا۔ اور ایسے ہی ایمان رکھنے والوں اور اس کے ساتھ اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں ہدایت دے گا اور ہمیشہ کی جنتیں، ہمیشہ کی کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا۔ تو سورہ البقرہ کے شروع میں 3 گروپس کا احوال بیان کیا گیا، یہاں تک ہم نے آیت نمبر 5 تک متقین کی صفات پڑھی ہیں ہم نے، ٹھیک ہے۔ اگلی دفعہ پھر کافروں کی اور منافقین کی پڑھیں گے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔